السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، میرے پیارے عزیز دوستو، آج ہم جس واقعے کے حوالے سے سنیں گے وہ بھی ایک بہت شاندار واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک زمانے کا ہے۔ تو آئیے یہ واقعہ سنتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 70,000 ان کے آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں وہ رہتے تھے اور بڑی شان کی زندگی، بڑی فراخی کی زندگی، بڑے اپنی من پسند کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ حاکم الحاکمین ہے نا، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس سے چاہے امتحان لے لے، جب چاہے جسے چاہے وہ عذاب دے دے، جب چاہے جسے چاہے اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دے اس پر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ جو شکار کرتے ہیں سمندر پر جا کر، وہ صرف ایک دن ہفتے میں نہ کریں، باقی جتنے دن ہیں وہ سارے دن وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن وہ صرف نہ کریں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ اللہ عز و جل کا پیغام دے دیا کہ ہفتہ والا دن جو تھا، منع کر دیا گیا کہ ہفتے والے دن نہیں کرنا شکار، باقی جتنے دن ہیں ان سب دنوں میں آپ شکار کر سکتے ہو۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کا امتحان لینا تھا۔ اللہ نے ایسا کیا کہ وہ اتوار والے دن، سوموار والے دن، منگل والے دن، بدھ، جمعرات اور جمعہ کو مچھلیاں سمندر میں نظر بھی نہ آتی تھیں، لیکن جو دن ان کے منع کا تھا، اللہ نے منع کیا ہوا تھا، اس دن بہت زیادہ مچھلیاں سمندر میں آ جایا کرتی تھی۔ اصل امتحان تو یہی تھا کہ باقی دن مچھلیاں کوئی نہیں، لیکن جس دن منع کیا گیا اس دن مچھلیوں کی ریل پیل ہو رہی ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ حکم کی پابندی کریں گے، اس لیے مچھلیاں زیادہ آتی۔ تو وہ پریشان بھی ہوتے کہ کیا کریں۔ پھر شیطان نے ہی وسوسہ دیا، ہیلا بازی دی، دل میں بات ڈالی، کہا کہ تم ایسا کرو کہ نالیاں، سمندر کا جو پانی ہے اس کے کنارے کے اوپر جو سوکھی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر تم نالیاں بنا کے آ کر اور ایک حوض بنا لو، گہرا گڑھا کھود لو، تو اس کے اندر جب مچھلیاں ہفتہ والے دن آ جائیں تو آگے سے ان کا منہ بند کر دینا، تو وہ تمہاری مچھلیاں ہو جائیں گی، تم ان کا شکار کر لینا۔ پھر دوسرے دن، اتوار والے دن نہ کرنا، دوسرے دن کر لینا۔ یہ شیطان کا جو وسوسہ تھا، شیطان نے جو ہیلا ان کے دلوں میں ڈالا تھا، بات ڈالی تھی، اس پر وہ رضامند ہو گئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن پہلے جاتے، وہ نالیاں بنا کر حوض بنا دیتے، تو جو مچھلیاں آ جاتی ان کو آگے سے منہ بند کر دیتے۔ پھر ان کا اس ہفتے والے دن نہیں، آگے پھر اتوار والے دن اس کا شکار کرتے۔ لیکن ان نادانوں کو، ناسمجھوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہی ہمارا شکار ہو جائے گا، یہ اسی دن شکار کہلائے گا، چاہے ہم دوسرے دن کریں، کیونکہ نالیاں جب بنا لی تو اتوار والے دن، ہفتہ والے دن وہ آ گئی اور اتوار والے دن شکار کیا تو ہوا تو اسی دن۔ کیوں کہ ہفتہ والے دن وہ مچھلیاں اس کے قید میں آ گئی تھی، جب قید میں آ گئی تو پھر وہ سمجھو کہ شکار ہو گیا ان کا۔ یہ نہیں پتا تھا ان کا
کہ یہ ان کا جو منع کیا ہوا دن ہے، جو نافرمانی یہ کر رہے ہیں، یہ اسی زمرے میں آئے گا اور یہ حرام ہے۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بنے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو شکار کرنے والے تھے، جو شیطانی ہیلا بازی کے زمرے میں آئے ہوئے تھے، جو شکار کرتے تھے، جو نالیاں بناتے تھے، ان سے وہ گروہ جو ہے ناراض اور بیزار تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے، اور ناراض ہونے کے ساتھ وہ پہلا جو گروہ ہے وہ منع بھی کرتا تھا، اور دوسرا گروہ ایسا تھا کہ وہ منع نہیں کرتا تھا لیکن دل میں بیزار تھا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور جو گروہ ناراض اور بیزار تھا اور انہیں منع کرتا تھا کہ ایسا نہ کرو، تو وہ جو دل میں بیزار تھے منع نہیں کرتے تھے، وہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم کیوں انہیں منع کرتے ہو، یہ نافرمانی کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، تم انہیں منع نہ کرو۔ یہ 2 گروہ تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطانی وسوسے کو مان کر، شیطانی ہیلا بازی کو مان کر اتوار کے دن شکار کیا، اور انہوں نے مچھلیوں کو کھایا بھی اور ان کو بیچا بھی۔ جب ان نافرمانوں نے، میرے پیارے اور محترم عزیز دوستو، جب ان نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا، تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ ہم تم سے میل جول نہیں رکھیں گے، تم سے بات چیت نہیں کریں گے، تم سے لین دین نہیں کریں گے کہ تم نافرمان ہو، تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو نافرمان تھے ان کو علیحدہ کر دیا اور بیچ میں دیوار بنا لی، اور دیوار کے اندر ایک رستہ بنا لیا، دروازہ رکھ لیا جو آنے جانے کا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو نافرمان لوگ تھے وہ باہر نہ نکلے۔ جب باہر نہ نکلے تو دوسری جو بندے تھے آدھے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی انہوں نے دیواروں پر چڑھ کے دیکھا، دیکھیں تو صحیح انہیں کیا ہو گیا ہے، باہر نہیں نکلے۔ جب دیکھا تو سارے کے سارے 12,000 جو بندے تھے، 12,000 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ بندر بن چکے تھے۔ اب جو بندر بن چکے تھے، وہ جو دوسرے بندے تھے جو چڑھے دیواروں پر، انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ پھر انہوں نے دروازہ کھول کر اندر جب داخل ہوئے تو بندر تو انہیں پہچان لیتے تھے کہ یہ ہمارا عزیز ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہمارا دوست ہے، تو روتے تھے، لیکن ان کے کپڑے سونگتے تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے، روتے تھے۔ لیکن جو بندر بن چکے تھے دوسرے ان کو نہ پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا عزیز ہے، یہ رشتہ دار ہے۔ تو یہ سب جو مسک کر کے بندر بنا دیے گئے تھے، اللہ کے حکم سے نافرمانی کی تھی، جنہوں نے تو عذاب دیا گیا، تو یہ 3 دن تک زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد یہ سب کے سب مر گئے۔ اور اس دوران 3 دن کے اندر انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، بھوکے پیاسے ہی رہے اور مر گئے۔ اس واقعے کا ذکر پارہ 1 سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان شریف میں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دودکارے ہوئے۔ اسی واقعہ کو سورہ اعراف کے اندر بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور سورۃ اعراف میں اس واقعے کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن
ان کی مچھلیاں پانی سے تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت ہو ان لوگوں کو، تمہیں اللہ عز و جل ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ بولے تمہارے رب عز و جل کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوتی تھی ہم نے بچا لیے، وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اے میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ درس ملتا ہے، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر، شیطانی وسوسوں میں پڑھ کر اللہ عز و جل کے احکام کی نافرمانی کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک اور دردناک ہوتا ہے۔ اور خدا کے نبی، یہ بھی پتہ چلا، یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی عز و جل میں گرفتار ہو کر، دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم نافرمانی سے بچیں، اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے حکم کو مانیں، برے کاموں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، نافرمانیوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حدود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیان کی غلطیاں معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔